والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وازواجہ وامہاتہ وآبائہ وجداتہ واولیاء ملتہ وعلماء امتہ وآل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام دوست محبت سے درود و سلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا عاجزانہ نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی اس محفل مقدس کو قبول و منظور فرمائے، آمین، ہمارے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ محترم جناب حضرت علامہ مولانا عبدالشکور صاحب، آپ نے اس محفل پاک کے لیے دعوت پیش کی، انتظامیہ کمیٹی جامع مسجد عائلہ اور باقی دوستوں نے مل کے اس محفل پاک کا اہتمام کیا۔ اللہ پاک ہم سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ کوئی بہت زیادہ لمبا خطاب نہیں، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہمارے سامنے ایک سیرت ہے، جو پیغام ہے ان کی زندگی کا، اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی شخصیت عطا فرمائی۔ آپ کے خطیب صاحب آپ کو سناتے رہتے ہیں، یہ باتیں ذرا تازہ ہو جاتی ہیں، یاد ہو جاتی ہیں۔ آپ حسنی بھی سید ہیں اور حسینی بھی سید ہیں، یعنی ماں باپ سے حسنی حسینی دونوں نسبتیں آپ کو حاصل ہیں۔ اور آپ کے والد محترم جو تھے بڑے متقی تھے، بڑے متقی تھے۔ قرآن فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی وہ ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوں اور متقی ہوں۔ ولی وہ ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوں اور متقی ہوں، گناہوں سے بچنے والے، نیکیاں کرنے والے، شریعت مصطفیٰ کی پابندی کرنے والے۔ تقویٰ پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ تو سرسری زندگی گزار رہے ہیں، مسلمان ہیں، ہم سے تو بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ قدم قدم پہ خیال کرتے ہیں کہ یہ قدم کہیں ہمارا غلط تو نہیں اٹھ رہا۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد محترم تھے نا، سفر فرما رہے تھے تو پانی آ رہا تھا نہر کا، اس میں ایک سیب کا دانہ بہہ کے آ رہا تھا۔ آپ کو بھوک لگی تھی بڑی، آپ نے وہ اٹھایا، پانی سے پکڑا اور کھا لیا۔ یہ نہر بہہ رہی ہے، سیب کا دانہ جا رہا ہو پکڑ کے کھا لیں، ہم تو اس کو محسوس ہی نہیں کرتے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا، پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، کس کا ہے۔ کھانے کے بعد آپ کو احساس دلایا گیا کہ جناب سیب تو آپ نے کھا لیا ہے، کس کی اجازت سے کھایا ہے، اس کا مالک کون ہے؟
جب اس طرف توجہ دلائی گئی آپ اس طرف چل پڑے جدھر سے پانی آ رہا تھا، جدھر سے پانی آ رہا تھا۔ آگے چل کے ایک باغ دیکھا، اس کے درخت اوپر ٹہنیاں، اس کے پانی کی، سیب کا باغ ہے، یقیناً وہاں سے ٹوٹا۔ بزرگ وہاں پہ تھے، باغ کے مالک تھے، ان سے بات کی، آپ کا سیب میں نے کھایا ہے، اس کی معافی چاہتا ہوں۔ نوجوان تھے، بزرگ نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد معافی ایسے تو نہیں ملے گی، انہوں نے بھی دیکھ لیا۔ اللہ والوں کی پھر نظر ہوتی ہے، اللہ والوں کی نظر ہوتی ہے، کام کرتی ہے نا جی۔ ہم تو اندھے لوگ ہیں، کبھی آپ نے چیک کرنا ہو نا کہ کوئی اس نظر کے علاوہ اور بھی نظر ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، توجہ نہیں ہے۔ جب بندہ سو جاتا ہے اس وقت ایک نظر کام کرتی ہے۔ یہ ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، بند سو جاتے ہیں تو ایک نظر کام کرتی ہے۔ سوتے میں بندہ کئی چیزیں دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا؟ کیسے دیکھتا ہے؟ آنکھیں تو بند ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اندر کوئی اور نظر بھی ہے۔ بندہ بند کمرے میں ہے، چار پائی پہ بندہ سویا ہوا ہے، دروازہ بند ہے، سردیوں کا موسم، اوپر کمبل رضائی لی ہوئی ہے، اور بندہ مدینے کی زیارت کر رہا ہے، خواب میں ہو جاتی ہے نا جی زیارت۔ بندہ مدینہ شریف کی وہ زیارت کر رہا ہے، وہ اللہ کے بندوں غور تو کرو، آنکھیں تو بند ہیں تو مدینہ کیسے بندہ دیکھ رہا ہے؟ بندہ اپنے گھر ہے، مدینہ شریف تو دور ہے، آنکھیں بھی بند ہیں تو کیسے دے رہا ہے؟ یہ وہ باطنی آنکھ ہوتی ہے جس سے بندہ مدینہ دیکھ رہا ہے۔ یہ بیٹا چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، ہاتھ ہی لگا پیچھے، چپ کر کے سنو۔ اچھا، یہ ہے اندر کی نگاہ۔ جس کو یہ نصیب ہو جائے، کس کو نصیب ہوگی؟ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اس کو یہ نگاہ نصیب ہو جاتی ہے۔ ہم سوتے میں دیکھتے ہیں، پھر وہ جاگ رہے ہوتے ہیں اور اس آنکھ سے سارا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، دور دراز کے معاملات دیکھ لیتے ہیں، وہ اس آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ یہ خواب کی میں نے آپ کو مثال دی ہے، پریکٹیکل ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس کا مطلب ہے ابھی ایک یہ آنکھیں ہیں، ایک اندر کی بھی آنکھ ہے، لیکن وہ تب جاگتی ہے جب نفس مرتا ہے، وہ تب جاگتی ہے جب نفس، اور نفس کو مارنا اتنا آسان نہیں ہے، یہ بڑا اوکھا کام ہے کہ بزرگوں نے جنگل میں لے جا کے اس کو مارا ہے۔ ہاں جی، یہ بڑا آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ ہم تو اس لین پہ ہی نہیں ہیں، ہم تو بس سادہ سادہ سا اسلام کے کام پہ عمل کر کے دیتی ہوئی۔ اچھا، تو یہ اب تقویٰ تھا نا کہ سیب کی معافی مانگنے چل پڑے، تو بزرگوں نے باطنی نگاہ سے جب دیکھا، ان کو بھی ان نوجوان کے اندر بصیرت، ولایت چمکتی نظر آئی۔ ان کا معافی ایسے نہیں ملے گی، 10 سال میرے باغ کا کام کر۔ ہاں جی، ایک میری بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی، ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے، کانوں سے سنتی نہیں، زبان سے بولتی نہیں، اس سے شادی کرنی پڑے گی، پھر مجھے معافی ملے گی۔ اس نے کہا جی معافی ضروری ہے، کیونکہ دنیا میں معافی مل جائے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے، آخرت میں پکڑ نہیں ہونی چاہیے۔ سرکار نے بھی فرمایا، بخاری شریف میں حدیث ہے، فرمایا جس نے کسی پہ زیادتی کی ہے دنیا میں معاف کرا لو، نہیں تو اس قیامت کے دن یہ پیسے روپے کام نہیں آئیں گے۔ آج معافی کر لو۔ صرف ہمیں سبحان اللہ والی باتیں ہی نہیں سننی چاہیے، کہنی چاہیے سبحان اللہ، اچھی بات پہ نصیحتیں بھی لینی چاہیے ہمیں۔ پتہ ہے کیا؟ سنو ذرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مسلمان، ایک یہودی کا جھگڑا آیا، یہ بھی بخاری شریف میں ہے۔ تو زمین کا جھگڑا تھا، مسلمان کہتا تھا میری ہے، یہودی کہتا تھا میری میری۔
سرکار نے مسلمان کو فرمایا بھی تیرے پاس گواہ ہیں کہ زمین تیری ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس گواہ نہیں. یہ رجسٹری وغیرہ تو اس وقت نہیں ہے. کچھ تحریرات تو ہوتی تھی لیکن یہ ان کا جی میرے پاس گواہ نہیں ہے. فرمایا یہودی کو اب تو قسم دے. مسلمان فوراً بولا کہ یہ تو قسم اٹھا لے گا, اس کو تو اتنا پتہ ہی نہیں, یہ تو اس نے جھوٹی قسم اٹھا لے نہیں, اور جھوٹی قسم اٹھا کے یہ میری زمین جو ہے وہ لے جائے. اس خدشے کا جب اظہار اس مسلمان نے, حضور کے صحابی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا, بات تقریباً 9 بجے. اس وقت پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15 کہ منٹ جو اللہ کے نام پر جھوٹی قسم اٹھا کے کسی کی زمین اپنے قبضے میں, کسی غیر ملکیت جو اپنی ملکیت میں نہیں ہے, کسی کی زمین ہے اپنے قبضے میں کرتا ہے نا, سن لو سرکار نے فرمایا کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیں. ہاں جی, زمین نال تو نہیں لائے جانی کرتے. آج پلاٹوں کے جھگڑے چلتے ہیں نا, کئی بھائی کی زمینیں کھا جاتے ہیں. کیوں بھی ایسا ہوتا ہے؟ وکیل جھوٹا مقدمہ لڑتے ہیں اور جھوٹے گواہ ہوتے ہیں, جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں. پر دل ہل گیا تھا جس دن میں نے بخاری میں یہ حدیث پڑھی اور پڑھائی. حضور نے فرمایا ایک بلشت, ہائے ہائے اتنی زمین کوئی کسی کی ظلمن لے گا, قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس بندے کے گلے میں ڈال. 7 کوئی چیز نہیں لے کے جانے, یہ سارا کوئی یہاں رہ جانا, آخرت بچاؤ اپنی. کتنے بندے فوت ہو رہے ہیں روزانہ. یہ دھند کی وجہ سے کتنے حادثات ہو رہے ہیں پتا, سنتے رہتے ہیں, آپ پڑھتے رہتے. ایک گاڑی لگتی ہے پیچھے 8-10 گاڑیاں آگے لگتی ہیں, کتنے بندے مار جاتے ہیں. موت کا تو پتہ ہی کوئی نہیں کس وقت آ جائے. ہم زمینیں اور دوسروں کی جائیدادوں میں قبضہ کریں گے, اگر جو نہیں کرتے بڑے خوش نصیب ہیں, آخرت بچا لیں. جو کرتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں, اور میری بات بھی نہیں ہے, دین کی بات ہے. میری کیا حیثیت ہے؟ شریعت تو میرے لیے بھی وہی ہے, میں کچھ کروں گا تو میرے لیے بھی وہی حکم ہے. میں نے تو سنا کے عمل کرنا ہے, آپ نے سن کے عمل کرنا ہے. جو نہیں کرے گا وہ پکڑا جائے. صحت کی معافی مانگنے گئے, 2 شرطیں لگ گئی. تو آپ یہاں مسجد میں بیٹھے نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ زندگی میں کسی کا حق بولیں, ہم انشاءاللہ کسی کا حق ہاں جی بچاؤ, آخرت بچاؤ. اللہ کے بندو, دنیا تو پتہ نہیں, گارنٹی کس کے پاس ہے بھائی؟ آج چلا جائے, صبح چلا جائے, تو سارا کچھ یاد ہے. ہاں تو 10 سال کام کیا, شادی ہوگی, کمرہ دکھا دیا کہ وہ کمرے میں تیری بیوی ہے. ادھر گئے نا, جب اندر داخل ہوئے, حسین و جمیل, خوبصورت, آنکھیں بھی سلامت, چہرہ بھی ماشاءاللہ, اور کان, ہاتھ پاؤں باہر آ گئے. اور آ کے کہنے لگے جی آپ نے غلط کمرے میں بھیج دیا ہے, وہ تو میری بیوی نہیں ہے. میں تیری بیوی ہے, میری بیٹی ہے. یہ وہ تو آپ نے کہا تھا نبینی ہے, اور وہ ہاتھ پاؤں, وہ تو بالکل ٹھیک ہے. فرمایا وہ میں نے اس وجہ سے کہا تھا کہ نبینی ہے, کبھی اس نے غیر شرعی حرکت آنکھوں سے نہیں دیکھی, ہاتھوں سے کبھی کوئی غیر شرعی کام نہیں کیا, پاؤں سے کوئی غیر شرعی کام کے لیے چل کے نہیں گئی, نہ زبان سے کبھی کوئی غلط بات بولی, نہ جو ہے کانوں سے اس نے کبھی کوئی غلط بات سنی ہے. وہ میں نے اس اعتبار سے کہا تھا کہ وہ گونگی ہے, وہ بیری ہے, وہ اندھی ہے, وہ آباد ہے, وہ میری بیٹی متقیہ ہے, وہی تیری بیوی ہے. یہ جناب والا شادی ہوئی, اور کئی سالوں کے بعد اللہ نے پھر اس جوڑی کو, جو تقوی کی بادشاہ تھی, جو بیٹا دیا, اس کا نام 11ویں معلومی ہو گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری.
اچھوں سے برے، بروں سے اچھے پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ نیک بندوں سے برا پیدا ہو گیا، بروں سے کوئی، یہ کبھی کبھی ہے، قلیل قلیل ہوتا ہے۔ زیادہ تر جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ویسی زیادہ تر یہ ہوتا ہے۔ تو ہم اگر نماز پڑھیں گے تو بیٹا نماز پڑھے گا۔ میری بات آپ سنیں کہ باپ بیٹھا موبائل پہ، ٹی وی پہ دیکھ رہا ہو، یا باپ بیٹھا تاش کھیل رہا ہو، ناراض نہ ہوئیے گا، بات کو سمجھیے گا، اور اذان اور بیٹے کو کہہ جا نماز پڑھ، اور خود بیٹھا رہے، بیٹا جائے گا؟ بولو، پہلے تو نمازی بنے گا تو پھر تیرا بیٹا بھی۔ باپ خود تو پڑھتا نہیں، مجھے کہتا ہے نماز پڑھ، خود تو باپ قرآن پڑھتا نہیں ہے، مجھے کہتا ہے قرآن پڑھ، تو بیٹا تیرا کیسے قرآن پڑھے گا؟ ماں اور باپ کتنے متقی تھے، اللہ نے پتر دیتا تے غوث اعظم عطا فرمایا، بیٹا اللہ نے غوث اعظم عطا۔ اور آپ کی ماں فرماتی ہیں، آپ کے باپ بھی فرماتے ہیں کہ جب میرے بیٹے کی ولادت ہونے والی تھی تو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا ابو صالح تجھے مبارک ہو، جو تیرے گھر میں بیٹا پیدا ہونے والا ہے وہ میرا بھی پیارا ہے، وہ اللہ کا بھی پیارا ہے، اور اس کی اس امت کے ولیوں میں یہ شان ہے، اللہ نے اس امت کے اولیاء میں اسے یہ مقام دیا ہے جو اللہ نے مجھے نبیوں میں مقام دیا۔ یعنی جیسے میں نبیوں کا سردار ہوں، وہ میری امت کے ولیوں کا سردار ہے۔ صحابہ کے بعد، آل بیت کے اماموں کے بعد جتنے ولی آئے، صحابہ نہیں کیونکہ وہ تو عظیم الشان ہے، آل بیت کے اماموں کے بعد جتنے بھی امت کے ولی ہیں اول آخر، وہ سارے سب کے سردار حضرت شیخ غوث پاک عبد القادر جیلانی۔ یہ آپ نے مبارکباد دی۔ تو پھر آپ کی والدہ فرماتی ہیں جب غوث پاک پیدا ہوئے، یکم رمضان تھی، آپ نے سارا دن روزہ رکھا، واہ واہ واہ، سحری کو دودھ پیتے تھے یا افطاری کو دودھ پیتے تھے، رات کو دودھ پیتے تھے، دن کو دودھ نہیں پیتے، سارا دن روزہ، اور لوگوں میں مشہور ہو گیا سیدہ غریب بیٹا ہوا ہے جڑا روزے رکھتا۔ سیدوں سادات کے گھرانے میں ایک شہزادہ آیا ہے جو روزے رکھتا ہے، دودھ پینے کی عمر ہے، سارا دن دودھ نہیں پیتا۔ صوبہ کے اعلان میں علماء نے لکھا ہے اس سال 1100 ماؤں کو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے۔ واہ، لفظ آپ سن کے بھی نہیں سمجھ سکے۔ صوبہ کے اعلان میں جس وقت حضرت غوث پاک کی ولادت ہوئی تو جتنی ماؤں کو اللہ نے مہربانی کی تھی، اللہ نے 1100 بیٹے عطا فرمائے۔ اور 11ویں منانے والوں، آپ نے 1100 بیٹے دیے۔ واہ، اور آپ کی والدہ فرماتی جب اگلا رمضان آیا نا تو رمضان شریف کا چاند دیکھنا تھا، شعبان میں لوگوں نے دیکھا بادل تھے، چاند کا پتہ نہ چلا کہ آیا نظر کہ نہیں آیا، تو اس وقت جو ہے وہ جب فجر ہوئی نا تو لوگ میرے پاس آئے کہ آپ کے بیٹے نے آج دودھ دن کو پیا کہ نہیں، تو میں نے کہا سحری کے وقت پیا، پھر نہیں پیا، آج روزہ ہے۔ تو یہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت تھی۔ آپ بچوں میں کھیلتے نہیں تھے، آپ کی ہم عمر بچے آپ کو کہتے تھے ہم میں کھیلا کرو، تو آپ نے فرمایا ایک دن میں کھیلتا ہوں لیکن شرط ایک ہے کہ جو کھیل میں کہوں گا وہ کھیلیں گے آپ۔ تو کہا کیا؟ ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے، آپ جو کہیں گے اس طرح کھیلیں گے۔ انہوں نے کہا جی ہماری شرط یہ ہے کہ ہم نے کھیل یہ کھیل نہیں ہے، میں نے کہنا ہے لا الہ، تم نے کہنا ہے الا اللہ، میں نے کہنا ہے لا الہ، تم نے کہنا ہے الا اللہ۔ یہ کھیلا اللہ کی توحید کا درس دیا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ
جب تھوڑے سے بڑے ہوئے کھیتوں میں کام کرنے گئے، آپ کو بیل انسان کی بولی میں بول کے کہتا ہے عبد القادر تجھے اللہ نے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا. بابا تیرا کام کوئی اور ہے. پھر آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے. توجہ کیجیے. اچھا، تعلیم حاصل کرنے باتوں پہ غور کرنے والی ضرورت ہوتی ہے. واقعات ہم سنتے رہتے ہیں. تعلیم حاصل کرنے گئے، رستے میں ڈاکہ پڑا، قافلہ لوٹا. آپ کے پاس جو رقم تھی ان کو پتہ نہ چلا، بڑی خفیہ طریقے سے اندر سلائی کی ہوئی تھی. انہوں نے آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس پیسے ہیں. وہ تلاشی لیتے تو ان کو ملتے نا. آپ کہتے ہیں. سردار کے پاس لے گئے. بچہ عجیب ہے، کہتا ہے میرے پاس پیسے ہیں، ہمیں تو ملے نہیں. تو اس نے پوچھا ہاں بھی آپ کے پاس ہیں؟ فرمایا ہیں. کہاں ہیں؟ آپ نے نکال کے دے دیے. بندے تو پیسے چھپاتے ہیں ڈاکوؤں سے. اور جناب تم نے خود بتایا تیرے تو مل ہی نہیں رہتے، نہ بتاتا تو تیرے پیسے تو بچ جاتے نا. آپ نے فرمایا میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولتے. کمال. میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا. اس کی آنکھوں سے آنسو. اس نے کہا تو بچہ ہو کے ماں کی بات مان رہا ہے اور ماں کے حکم کی نافرمانی نہیں کر رہا. میں اتنا بڑا ہو کر اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کر رہا اور میں لوگوں کو لوٹ رہا ہوں. اس نے سب کے پیسے واپس کیے. توبہ کی پورے ڈاکوؤں کی اس ٹیم نے، صرف اس بات پر کہ حضرت غوث پاک نے سچ بولا. اور 11ویں والے کو ماننے والے ہم لوگ ہیں. ذرا غور کرو ہم کتنا سچ بولتے ہیں. خرابیاں جھوٹ سے ہی پڑتی. آپ جیسے جو عمر رسیدہ بزرگ ہیں ان سے سنا ہے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کا تجربہ ہے. بچپن میں جب ہم اسکول پڑھتے تھے اور چھٹی کرنی ہوتی تھی تو کتنے جھوٹے بہانے استادوں کو سناتے تھے. ہاں جی. تو استاد پھر یہ کہتے تھے پترا ایک جھوٹ نو چھپاون واسطے 100 جھوٹ بولے گا میرے سامنے. آج ہماری بات نصیبی ہے. قرآن یہ کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. کتنی بڑی بات ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں. بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو اس کی خلاف ورزی کرے گا، اور لڑائی جھگڑا کرے گا تو گالی گلوچ پہ اتر آئے گا. ذرا غور کرو کہ ہم سچ بولتے ہیں. اور جس غوث پاک کی ہم 11ویں مناتے ہیں وہ بابا تو ساری زندگی سچ بولتا رہا. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی سچ بولنا چاہیے. بندہ موبائل پہ بات کر رہا ہوتا ہے، آپ بھی کھڑے ہوتے ہیں سفر میں گاڑی میں، منظر دیکھا ہے آپ نے. کہاں ہو جی؟ ہوتا جڑا والے میں. اور جی میں فیصل آباد گیا ہوں. ایسے ہی کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی وہ کون سا دیکھ رہا ہے جی؟ ہائے ہائے. اور وہ نہیں دیکھ رہا، تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے. اس اللہ سے حیا کرنا چاہیے. اور اس بی بی نے کہا تھا نا بیٹی کو دودھ میں پانی ملا دے. اس نے کہا تھا اگر ملائیں گے تو عمر کیا دور حکومت ہے، سخت سزا دیں گے. تو ماں نے کہا تھا کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی نے کہا تھا اماں عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. چھوڑ دو جھوٹ کی بات. جو غلطیاں ہوگی اللہ سے معافی مانگو، سچ بولا کرو. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے. وقتی طور پہ پریشانی آئے گی، مہینہ 2 مہینے، لیکن آخر کار
جو بندہ سچ بول رہا ہے نا جیت سچ کی اس کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی مدد اس کی بھیجے۔ ایک بخاری شریف میں حدیث ہے جی، سنیں کرامت بھی ہے اللہ کے ولیوں کی۔ ہاں جی، کئی بندے سوچ میں پڑ جاتے ہیں بچے کیسے بولتے ہیں، وہ میں حدیث سنا کے پھر آپ کو غوث پاک بھی کرامت سناؤں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے ولی تھے بنی اسرائیل میں حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کی ماں نے انہیں بلایا، ان کو خیال آیا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، چلو نماز مکمل کر کے میں امی جی کی بات سن لیں۔ ماں بار بار بلاتی رہی، وہ اپنی نماز مکمل کرتے رہے، کہ جو شروع کی ہے پوری کر لوں۔ ماں کو غصہ آ گیا، اس نے کہا اللہ کرے مرنے سے پہلے تو بدکار عورتوں کا منہ دیکھے، بددعا دی ماں۔ نماز پڑھ کے حاضر ہو گیا، امی جی میں نماز پڑھ رہا تھا۔ خیر وقت گزر گیا، ایک عورت گزری، اس کا آبادی سے ہٹ کے عبادت خانہ تھا، سرکار فرماتے۔ ایک عورت گزری، اسے جریج پسند آ گیا، اس نے جریج کو دعوت گناہ دی۔ اس نے کہا اللہ سے ڈر، میں نہیں یہ کام کرنے والا، میں تو آبادی سے جان چھڑا کے ادھر اللہ کو منانے بیٹھا ہوں، تو فتنہ لے کے میرے پاس آ حدیث پاک کروں۔ اس نے اسے غصہ آیا، اس نے کیا کیا، ایک چروایا تھا، اس سے گناہ کیا، حمل ہو گیا، بچہ پیدا ہوا، وہ اس نے جریج پہ ڈال دی، الزام لگا دیا حضرت جریج کا، یہ اس کا۔ لوگوں نے پوچھا کس کا ہے، اس کا۔ لوگ آ گئے جناب، وہ انہوں نے عبادت خانہ سارا گرا دیا۔ حضرت جریج پہ بڑے غصے، تو ادھر بیٹھ کے عبادت کرتا ہے، یہ کیا کیا تم؟ انہوں نے کہا میں نے نہیں کیا، لیکن کون مانتا ہے؟ عبادت خانہ گرا دیا۔ انہوں نے وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھی، اور نفل پڑھ کے نا اس بچے کے پاس آئے، ابھی تو وہ چند دنوں کا تھا، دودھ پیتی عمر تھی۔ فرمایا بچے سے بتا تیرا باپ کون ہے؟ جب اس اللہ کے ولی کی زبان سے یہ جملہ نکلا تو پھر بچہ بولا، اس نے کہا میرا باپ بکریوں کو چرانے والا۔ یہ جریج نہیں، میرا باپ بکریوں کو چرانے والا، وہ چرواہا میرا باپ ہے۔ جھوٹ ہار گیا اور سچ کی جیت ہو گئی۔ لوگوں نے معافی مانگی، کہا ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا دیتے ہیں، آپ اتنے اللہ کے ولی ہیں، آپ کے اشارے پہ بچہ بول پڑا۔ فرمایا نہیں، سونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا مٹی سے بنا تھا تو مٹی سے ہی بنا دو۔ بچہ بولا، سچ کی جیت ہوئی۔ ایک تو یہاں پتہ چلا جھوٹ ہار گیا اور سچ جیت گیا۔ سورہ یوسف میں یہی کچھ ہے۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف کی پاک دامنی کا اعلان بھی تو بچے نہیں کیا تھا نا، تو بچے بولتے ہیں۔ اچھا، جو اللہ کے ولی کے اشارے پہ بولتے ہیں بچے، تو جو بچہ خود ہی ولیوں کا امام ہو، سبحان اللہ، جو بچہ خود ہی ولیوں کا امام ہو، تو 5 سال کی عمر میں جب پڑھنے جائے استاد کے پاس، استاد بسم اللہ پڑھائے تو شیخ عبد القادر جیلانی 18 پارے قرآن کے زبانی سنا دے۔ بچے بولتے ہیں 18 پارے قرآن کے زبانی سنا دے۔ استاد نے کہا میرے پاس تو پہلی بار آیا ہے، میں الف با تجھے پڑھانے لگا ہوں، تجھے 18 پارے کہاں سے آ گئے؟ کہنے لگے میری ماں پڑھا کرتی تھی، میری ماں کو 18 پارے یاد تھے۔ بچے حفظ بھی کر لیتے ہیں، بچے یاد بھی کر لیتے ہیں، بچے بولتے بھی۔ یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے کہ غوث پاک کو پھر ولیوں کے امام تھے نا، غوث پاک ولیوں کے امام تھے۔ بعد اختتام کی طرف لاتے ہیں۔ آپ نے بڑے مجاہدے کیے، سارا دن آپ پڑھایا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ پڑھاتے تھے، علم پڑھاتے، فجر سے لے کر علم کی شان ہی بڑی ہے، علم کا مقام ہی بڑا ہے۔
عالموں کی بڑی شان ہے جی. میں نے سورہ یوسف کا بھی درس دیا ہے. پورا مہینہ ہم عشاء کے بعد ہم مسجد میں چلتے رہے. تو دیکھیں اس میں علم کی شان بڑی بیان ہوئی ہے. کس طرح وہ میں تھوڑا سا آپ کو یاد دلا دیتا ہوں. سنا ہوا ہے آپ نے وہ جو قیدی یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھے جنہوں نے 2 خواب سنائے تھے, اور ایک کو آپ نے فرمایا تھا تو مارا جائے گا, دوسرے کو فرمایا تھا تیری ڈیوٹی بحال ہوگی. تو دونوں ہنس پڑے کہ ہمیں تو خواب آئے نہیں, ہم نے تو بناوٹی خواب سنائے ہیں. فرمایا آئے ہیں یا نہیں آئے, جو میں نے کہہ دیا اب یہ ہو گئے. جو میں نے کہہ دیا اب. اور جس کی ڈیوٹی باہر ہونی تھی, ساقی جو تھا جس نے بادشاہ کو پانی پلا, اس کو آپ نے فرمایا کہ میری بادشاہ کو سفارش کرنا, مجھے غلط جیل میں ڈالا گیا ہے. ہاں جی. تو اللہ نے بلا دیا. کئی سالوں کے بعد پھر جب بادشاہ کو خواب آیا کہ پتلی گائیں موٹی گایوں کو کھا گئی, سٹے اس نے ہرے دیکھے پھر خشک دیکھے, اس کی تعبیر کسی کو اس نے اپنے سارے کہنوں کو نجومیوں کو بلایا, کسی کو تعبیر ہی نہیں آئی. تو پھر وہ ساقی کو یاد آیا, اس نے کہا بادشاہ ایک بندہ ہے جو تیرے خواب کی تعبیر بتا سکتا. ایک بندہ ہے جو تیرے خواب, علم ہی ہوتا ہے نا جون سا بھی ہو, نبیوں کا علم تو پھر دین والا علم. ایک بندہ ہے جو تیرے خواب کی, مجھے جیل بھیجو. وہ یوسف پاک کے پاس آیا, آپ نے خواب کی تعبیر بتائی. 7 سال بڑے کھیتی فصل دے گی, اس کے بعد 7 سال زمین کوئی فصل اس نے کہا بھائی بڑا علم ہے اس بندے کے پاس, علم والے بندے کی تو قدر ہونی چاہیے. اسے جیل میں نہیں نکالو باہر, یہ بندہ تو بڑے کام کا ہے. پھر آپ نے ترکیب بھی بتائی کہ گندم جو 7 سال تم نے اگانی ہے سٹوں سے نکالنی نہیں ہے. ہاں جی, اگر محفوظ رکھنا ہے تو سٹے سے نکالنی نہیں. آپ میں سے جو کسان ذمہ دار ہیں توڑی کو جب لپائی مٹی سے کر دیتے ہیں, سال بعد بھی اس کو کھولیں تو سٹا اگر ہو تو دانے اس میں موجود ہوتے کہ نہیں ہوتے. میں نے خود دیکھا ہے کہ ہوتے ہیں سٹے میں. آپ نے بتایا تھا, یہ یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا کہ دانے کو محفوظ کیسے رکھنا ہے. آج بھی یہ کلیہ کامیاب ہے, آج بھی یہ کلیہ کامیاب ہے. آپ نے سالوں سال دانا محفوظ رکھنا ہو, اس کو سٹے سے نہ نکالو, سٹے میں وہ محفوظ رہے گا. ہاں جی. تو آپ کو اللہ نے یہ علم دیا تھا نا, تو پھر بادشاہ نے کہا اسے کہو باہر آئے. آپ نے فرمایا ایسے نہیں آؤں گا, مجھ پر جو الزام ہے پہلے اس کی تحقیق کرو. وہ لمبی بات ہے, عورتوں نے پھر بلایا گیا, انہوں نے کہا جی یوسف سچا, یوسف سچا, وہ سچا, ہم جھوٹی تھی. حضرت زلیخا نے بھی اعتراف کر لیا. پھر آپ کو لایا گیا جیل سے, اچھا لباس آپ کے سامنے, سواریاں. پھر وہ وقت آیا آپ کو بادشاہ نے تخت پہ بٹھایا, تاج آپ کے سر پہ رکھا کہ بابا تیرے پاس بڑا علم ہے, تو چلائے گا نظام. تو یہ ہے علم والوں کی قدر, علماء کی بڑی قدر ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما کی بارگاہ میں اللہ کے بندوں میں سے علماء زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں. لہذا اہل علم کی قدر کرو. جس دن ہم نے اہل علم کی قدر کرنا سیکھ لی, وہ مسجد کا امام ہو, مسجد کا خطیب ہو, وہ سکول کا استاد ہو, ہاں جی, عقیدہ ٹھیک مومن مسلمان ہو, استاد ہو, معلم ہو, اہل علم ہو, اس کی کیا کرو, قدر کرو, اس کا احترام کرو. نہیں کریں گے تو پھر استاد ایسی سڑک کی طرح ہوتا ہے. دیکھیں آپ, یہ سڑک آپ نے دیکھی ہے, یہاں سے فیصل آباد جاتی ہے. سڑک اپنی جگہ پہ کھڑی رہتی ہے, لیکن اس پہ چلنے والا منزل پہ پہنچ جاتا ہے. سڑک اپنی جگہ پہ کھڑی رہتی ہے, اس پہ چلنے والا منزل پہ پہنچ جاتا ہے. استاد اس سڑک کی طرح ہوتا ہے. یہ ایک جگہ پہ ڈیوٹی دے رہا ہوتا ہے, ادھر کھڑا رہتا ہے, لیکن اس سے پڑھنے والے بڑے بڑے افسر بن جاتے ہیں, وہ منزل پہ پہنچ جاتے ہیں.
تو ہم بات کیا کر رہے تھے؟ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ. آپ سارا دن علم پڑھاتے تھے. آپ کو ایک دلچسپ واقعہ آپ کا سناتا ہوں، بات پہ ختم کرتے ہیں. کیا واقعہ دلچسپ ہے؟ ایک شخص کا اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تو غصہ آ گیا. نوجوانوں کو بڑا غصہ آتا ہے. فٹ 3 طلاقیں. ہاں جی ایسا کرتے تھے. خدا کے واسطے اللہ سے ڈرو، ایسا نہ کیا. طلاق جو ہے یہ غصے کا حل ہے. یہ بندہ تباہ کر دیتی ہے ہمارے گھر میں. اور چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہے، ان کا خیال کیا کرو. جتنا مرضی غصہ آ جائے طلاق کی طرف نہ آئے. 4 دن بیوی کو میکے بھیج دیں. آپ گھر سے کچھ 2 گھنٹے کے لیے باہر نکل جائیں، دماغ ٹھیک ہو جائے تو پھر بندہ واپس آ جائے. طلاق والی بات منہ سے نہ نکالا کرو، گھر برباد ہو جائے. پھر 3 طلاقیں اہل سنت و جماعت کے نزدیک موقع پہ ہو جاتی ہیں. وہ کاغذ پہ بندہ لکھے یا منہ سے بول دیا، یہ ایسا تیر ہے جو نکل گیا تو پھر واپس. ہاں جی یہ کاغذ تو کل آئے ہیں، کیوں جی نکاح وغیرہ. اب بزرگ بیٹھے ہیں جی. پہلے کون سے رجسٹر ہوتے تھے جی؟ کون سے عدالتوں سے نوٹس جاتے تھے جی طلاق کے؟ زبانی کلامی سارا ہوتا تھا. زبان سے طلاق نکلی، بیوی فارغ ہے. پھر وہ حرام نہیں ہو سکتی. خدا کے لیے ٹل جاؤ، کبھی بھی زبان سے 3 طلاقوں کا لفظ. اس نے کہا، بیوی پہ غصہ آ گیا، کہنے لگا کہ میں دنیا میں ایسی عبادت کروں گا کہ دنیا میں اس طرح کی عبادت کوئی نہیں کر رہا ہوگا جس وقت میں وہ عبادت کر رہا ہوں گا. کوئی اور بندہ دنیا میں اس طرح کی عبادت نہیں کر رہا ہوگا. اگر میں یہ کام نہ کر سکا تو تجھے 3 طلاقیں ہو جائیں گی. سمجھ آ گئی آپ کو مسئلے کی؟ کہ میں ایسی عبادت کروں جس وقت میں وہ عبادت کر رہا ہوں کوئی اور وہ عبادت نہیں. پوری دنیا اگر میں یہ عبادت نہ کر سکا تو تجھے 3 ہے. اب مطلب یہ تو اس کو فارغ کرنا تھا. اب جب بعد میں ہوش آئی، غصہ ٹھنڈا ہوا، اب علماء سے پوچھتا پھرے کہ مجھے کوئی عبادت بتاؤ. وہ کہنے بھی تجھے کون سی بتائیں کہ جو تو کرے اور دنیا میں کوئی اور اس کی کیا گارنٹی ہوگی جی؟ ہمارے پاس کوئی ایسی بات نہیں. اب اس کی بیوی ہاتھ سے نکل رہی تھی، گھر اجڑ رہا تھا، تو کسی نے اسے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا در بتایا کہ جہاں اللہ کا ولی ہے، ولیوں کا امام ہے، وہ جو ہے میرا کے دروازے پہ چلا جا، شاید تیرا حال نکل جائے. تو غوث پاک کے دروازے پہ آگے اپنا دکھڑا سنایا. آپ نے سوچا نہیں، آپ نے کتابوں کو دیکھا نہیں، آپ نے مہلت نہیں مانگی. فرمایا مکے چلا جا، کعبے پہنچ جا، سب کو رو کے اکیلا کعبے کا طواف کر لینا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اکیلا کعبے کا، اور نہ دنیا میں کوئی اور کعبہ ہے، نہ کوئی اور طواف کر رہا ہوگا، تو اکیلا طواف کر رہا ہوگا، تیری منت پوری ہو جائے. تو کہہ سکے گا کہ میں نے وہ عبادت کر لی ہے کہ جس وقت میں کر رہا تھا اس وقت. اور نماز کے وقت بھی طواف رک جاتا ہے. جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو طواف اس وقت بھی بندہ کر سکتا ہے. تو امام غوث پاک نے فوراً حال نکال دی. علم والوں کی طلاق کا ایک مسئلہ اور یاد آ گیا. امام ابو حنیفہ کی زیارت کو رحمۃ اللہ تعالی. ہم یہ نماز پڑھتے ہیں نا ساری، امام ابو حنیفہ نے حدیث سے سارا طریقہ میں نکال کے دیا کہ ایسے پڑھو. آپ کے دور کی بات ہے، ایک عالم تھے، ان کا بیوی سے جھگڑا ہو گیا. بیوی نے کہا میں آپ سے بات نہیں کروں گی. بیوی نے کیا کہا؟ میں آپ سے بات نہیں کروں. آپ نے کہا اچھا، فجر کی اذان تک اگر تو نے مجھ سے بات نہ کی تو تجھے طلاقیں دی. وہ چپ ہو گئی. اب عالم کو پریشان ہو گیا کہ بات تو میں نے کہہ دی، اب اس نے فجر کی اذان تک مجھ سے بات نہ کی تو اس کو 3 ہے. میں تو گیا، بیوی میری ہاتھ سے گئی. اب میں کیا کروں؟ فجر کی اذان تک اس نے چپ رہنا ہے. اگر یہ بات کرے تو میں بچتا ہوں. تو بیوی خاموش ہوگی، غصے میں تھی، پتہ تھا ماحول خراب ہے، اس نے بات نہیں کرنی، تو گھر اجڑ جائے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سراج امہ، کشف امہ کے پاس جب گئے نا تو جا کے کہنے لگے
کہ یہ مسئلہ ہے. اسی محلے میں امام صاحب کا گھر تھا, ایک ہی محلہ تھا. آپ نے فرمایا جا چلا جا, تیری بیوی کو طلاق نہیں ہونے دوں گا. ان کو اعتماد تھا کہ بھائی امام بڑا ڈاٹا ہے, جو کہہ دیتا ہے بات اور مسئلے کا حل نکال لیتا ہے, گھر چلے گا. لیکن رات بے چینی سے گزری, مؤذن نے اذان دے دی. مؤذن نے اٹھ کے پریشان ہو گیا کہ مؤذن نے اذان دے گی, بیوی فوراً میری لو اذان ہوگی, اذان تک میں نے تجھ سے بات نہیں کی, میں تجھ سے فارغ, تو میرا خامد نہیں میں تیری. وہ پریشان ہو گیا. امام صاحب نے تو فرمایا تھا طلاق نہیں ہوگی, پر بات تو پوری ہوگی. وہ دوڑا دوڑا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا. توجہ کیجیے گا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا. کیا جی آپ نے تو کہا تھا طلاق نہیں ہوگی, تو جناب طلاق تو ہو گئی, اذان فجر کی ہوگی, اس نے مجھ سے بات ہی نہیں کی. اور فرمایا اس عالم دین کو فرمایا ذرا غور کر, ابھی تو فجر کی اذان کا وقت ہی نہیں ہوا, میں نے مؤذن کو کہا تھا اذان گھنٹہ پہلے ہی دے دے. میں نے مؤذن کو کہا تھا اذان گھنٹہ, یعنی گھنٹہ میں بول رہا ہوں, کچھ وقت اذان فجر سے اس نے پہلے اذان دے دی ہے, تو تیری بیوی نے تجھ سے بات کر لی, تیرا کام ہو گیا, تیری بیوی بچ گئی, تیرا گھر آباد ہو گیا. یہ وہ تھے اللہ کے ولی جن کو اللہ نے علم سے نوازا تھا. علم والوں کے پاس بڑے رستے ہوتے ہیں, اللہ ان کے ذہنوں میں بڑی باتیں ڈال دیتا ہے جس سے آنے والوں کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں. تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے, چاروں فقہ جو تھی ان میں فتویٰ دیا کرتے تھے. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جب علم بھی اتنا پڑھایا, ساری رات عبادت کی, اللہ نے ولیوں کا امام بنایا, تو آپ نے پھر ایک دفعہ منبر پہ اعلان فرمایا, اے لوگوں سن لو, میرا یہ قدم امت مصطفیٰ کے ہر ولی کی گردن پر, ہر ولی کی گردن پر ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی شان یہ, مقام یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ لاڈلے شنادے تھے, فیض آپ کو مدینہ شریف ملتا تھا. اور غوث پاک ایک دفعہ مدینہ شریف گئے, نبی پاک علیہ السلام کے روضہ انور پہ حاضری دی اور سرکار کی قبر شریف کے سامنے بیٹھ گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے میں اپنی روح کو بھیجتا تھا, وہ آپ کو سلام کیا کرتی تھی, آج میں آیا ہوں تو میں ایسے نہیں جاؤں گا, قبر شریف سے ہاتھ پیر نکالیے, میں نے ہاتھ چومنے ہیں, میں نے بوسہ لینا ہے, میں نے مسافہ کرنا ہے, میں نے پھر جانا ہے. پھر وہاں لوگوں نے منظر دیکھا کہ میرے نبی نے قبر سے اپنا ہاتھ مبارک غوث پاک نے بوسہ لیا. معراج کی رات سارے نبی بیت المقدس گئے, سارے قبروں سے نکل کے بیت المقدس میں گئے. موسیٰ علیہ السلام تو قبر میں بھی تھے, بیت المقدس میں بھی تھے, اور پھر وہ آسمانوں پر بھی. یہ اللہ کے نبیوں کی شانیں ہیں, مانے تو بندہ بڑا کچھ مان سکتا ہے. واقعات حدیث میں بڑے واضح طور پہ اللہ نے بیان فرمائے. تو یہ تھے غوث پاک. ابھی تو چند باتیں میں نے کی ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں آپ کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا. اللہ تعالی ہمیں آپ کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا. تو باتیں یاد رکھیں, آپ نے ہمیشہ سچ بولا, انشاءاللہ ہم بھی ہمیشہ بولو, ہمیشہ سچ بولے. آپ نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا, ہم بھی جھوٹ. آپ نے 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھی, انشاءاللہ ہم بھی 5 وقت کی نماز جماعت پڑھیں گے. آپ نے ہمیشہ رزق کی حلال کمایا کھلایا, ہم بھی رزق کے. آپ نے زندگی بھر کسی کا حق نہیں کھایا, ہم بھی زندگی بھر کسی کا حق نہیں کھائیں گے. آپ نے زندگی بھر علم والوں کی قدر کی, علم پڑھایا, ہم بھی زندگی بھر علم والوں کی قدر کریں گے اور بچوں کو بھی دین کی تعلیم دیں گے, دلوائیں گے. انشاءاللہ شریعت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزاریں گے. لوگوں دنیا چھوڑ جانی ہے اور یہاں پہ کسی نے نہیں رہنا. ان اللہ والوں کے نقش قدم پہ چل پڑیں, یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے. نہیں تو قبر میں افسوس ہوگا, قبر میں بڑا افسوس ہوگا. دعا کرتا ہوں اللہ اس فقیر کو اور آپ بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میں علامہ صاحب کا, مولانا عبدالشکور صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
انتظامیہ جامع مسجد حالہ باقی دوستوں کا آپ نے محبتوں سے یاد فرمایا. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے.